جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ حساب تو دینا پڑتا ہے۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈھال۔ اپنی بیٹی پر انگلی بھی نہیں اٹھانے دیتے اور دوسروں کی بیٹیوں کا تماشا بناتے ہو، کمال کرتے ہو۔ بیٹی وہ باغ کا پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا کرنے والوں سن لو، اگر بیٹی عیب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنگن 4 کلیوں سے نہ مہکتا۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، آمین۔ بیٹے اکثر باپ کی زمین بانٹ لیتے ہیں اور بیٹیاں باپ کا دکھ بانٹتی ہیں۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ غیرت کے نام پر فقط بیٹی ہی قتل کیوں؟ مارا ہو باپ نے کوئی بیٹا مثال دو۔ ہر وقت عورت کے پردے پر ہی بولتے ہو، کبھی مرد کے پردے پر بھی بولو نا۔ ہر بار سورۃ نساء سامنے رکھ دیتے ہو، کبھی سورۃ یوسف بھی سامنے رکھو نا۔ بیٹیاں خوش نہ ہوتی تو گھر والوں کو کون سا پتہ لگنے دیتی ہیں؟ عورت پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، بولنا سکھاتی، افسوس تمہاری گالیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے۔ یہاں محفوظ تہمت سے نہ مریم تھی نہ یوسف تھا۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ بیٹیاں سسرال جا کر بڑے بڑے غم چپ چاپ برداشت کر لیتی ہیں۔ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے۔ ان دل کا جہاں بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، مرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیواریں اونچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ اپنی ہی بیٹی نہیں تھکتی صرف کام کر کر کے، ذرا غور سے دیکھو دوسرے کی بیٹی بھی تھک جاتی ہوگی کام کر کے۔ بیٹیاں سچ میں محبت کرتی ہیں، شوہر کے لیے میکے سے لڑ پڑتی ہیں اور سسرال سے میکے کے طعنے سن کر کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتی، سب کچھ سہ کر بھی مسکراتی ہیں۔ کتنی پیاری ہوتی ہیں یہ بیٹیاں۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دار ہوتا ہے اور بیٹی ہمیشہ دکھ میں۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے گھر لے آئیں تو یاد بھی رکھیں کہ بیاہ کر ہی لائے ہیں، کسی سے خرید کر نہیں، جیسا مرضی سلوک کریں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، اگر بہو بیمار ہو جائے تو بہانا لگتا ہے۔ بہو کو اس کی ماں کا فون آ جائے تو ساس کو برا لگتا ہے، جبکہ اپنی بیٹی کا فون آ جائے تو گھنٹوں بات کرتی ہے۔ اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی تصور کریں گی تو پھر دل صاف ہو جائیں گے۔ کسی کی بیٹیوں پر انگلی اٹھانے سے اچھا ہے کہ اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرا جائے، بے شک تم جو کرتے ہو وہی پاتے ہو۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، مگر بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانتے۔ منہ پہ تالے لگا کے ہنستی ہیں، در سارے دبا کے ہنستی ہیں۔ بابا بھائیوں کی لاج کی خاطر دل کے چھالے چھپا کے ہنستی ہیں۔ کسی کے خواب دیکھتی آنکھیں سارے سپنے گنوا کے ہنستی ہیں۔ زندہ درگو ہوتے ہوتے بھی خود کو سجا کے ہنستی ہیں۔ بیٹی ہونے کا حق نبھانے کو دنیا کی باتیں سہتی ہیں، زندگی بھر نبھانے کی کوشش میں زخم پہ زخم کھا کے ہنستی ہیں۔ ٹھیس دل کی دبا کے سستیوں کو خوش ہوں میں بتا کے ہنستی ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں نہیں ہوتی تو ماں باپ کے جنازے سناٹوں میں اٹھتے۔
ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ گھروں کو بھرنا تھا قدرت نے رنگ و خوشبو سے، کہیں پہ پھول کہیں پر بیٹیاں بنانا پڑی۔ جانتے ہو نکاح کیا ہے؟ جو باپ اپنی گڑیا کو اسکول تک اکیلے جانے نہیں دیتا، وہ بات عمر بھر کے لیے بیٹی کو اجنبی کے ساتھ اکیلے بھیج دیتا ہے۔ ایک باپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کو بیوی نہیں ملتی، اور میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹی، اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کر اور بہت کچھ درگزر کر کے۔